جنہوں نے کیا ہے ان کا انجام بھی قرآن نے بیان کیا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. سورۃ ابراہیم کی آیت 25 ہے. جو بھی بیت اللہ میں ظلم کا ارادہ کرے گا، صرف گناہ کے ارادے سے بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا، ہم اسے ایسی دردناک عذاب دیں گے، سزا دیں گے کہ دنیا اور آخرت میں لوگ اسے یاد رکھیں گے. ایسی سزا دیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ پہ غور کیجئے، ہمارے دین اسلام کی کئی مقدس چیزوں کا مجموعہ اور مرکز ہے، ایک نہیں. سب سے پہلے بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، سب سے مقدس اور بڑی نشانی. پھر صرف یہ نہیں، اس بیت اللہ کے ساتھ رکن یمانی ہے، اس کے ساتھ حجر اسود ہے، حطیم ہے، مطاف ہے، زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، پھر مسجد حرام ہے، پھر پورا حدود حرم ہے، پھر اس سے آگے جائیے میقات ہے، پھر باہر نکل جائیے مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، وادی محسر ہے. سبحان اللہ، وہ وادی جہاں سے حاجی کچھ دیر کے لیے گزر کے جاتے ہیں، یہ وہ وادی ہے جو آج بھی بتا رہی ہے 70,000 فوج کو لشکر کو لے کے ابرہہ بیت اللہ پہ حملہ آور ہوا تھا. ابابیلوں کو بھیج کے بھوسا بنا دیا، خاک بنا دیا اسی وادی کے اندر. اور تھوڑا سا باہر نکل جائیے، حرا کا وہ پہاڑ ہے، جبل نور ہے، جو مہبت وحی ہے، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. تھوڑا آگے چلے جائیے، غار ثور جیسا مقدس غار ہے جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک پناہ دی. یہ سارے مراکز کہاں پر ہیں؟ مکہ مکرمہ میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نہیں تھا. یہ بیت اللہ کے پڑوس کی وجہ سے ان سب چیزوں کو عزت ملی. بیت اللہ کے ساتھ جو جڑے گا وہ معزز رہے گا، وہ ہمیشہ اللہ کی نظر میں معزز رہے گا، محترم رہے گا. ارے اگر بیت اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والا درخت کاٹنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، گھاس پھوس کاٹنے سے محفوظ رہ سکتی ہے، تو اس بیت اللہ سے محبت کرنے والا، وہاں طواف کرنے والا، وہاں دعائیں کرنے والا، وہاں نمازیں پڑھنے والا، اپنے مال کو خرچ کر کے قیمتی سرمایہ جوڑ کے وہ حج اور عمرے کی نیت سے یہاں جانے والا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اسے امن ملے گا. کچھ اہل علم نے کہا آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے مأمون اور محفوظ ہو جائے گا. اللہ نے اس کی ایسی حفاظت کی ہر زمانے میں. ابرہہ 70,000 آدمیوں کو لے کے آیا تھا، اونٹ تھے ان کے اندر 60، اور جس اونٹ پر یہ سوار تھا اس کا نام بھی محمود تھا. بڑے تم طراق اور جاہ و جلال سے آیا کہ میں مسلمانوں کا قبلہ گرانے آیا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ گرانے آیا ہوں. مکہ کے لوگ پہاڑیوں کی طرف نکل گئے، کسی ایک نے مقابلہ نہیں کیا، اور اس نے ہنس کے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے، ہم آپ کے تاریخی مقدس مقام بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، آپ کو اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے. حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، یہ جملہ آج مسلمانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. جو دینی مقامات اور دین سے وابستہ لوگ اور دین سے وابستہ ایک ایک چیز کی تنقید کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے ان کی طرف سے اگر جھگڑا کرنے والا، بات کرنے والا کوئی نہ ہوا تو اللہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں.
حضرت نے فرمایا 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں، وہ میرے مملوک ہیں، مجھے اپنے مملوکوں کی فکر ہے۔ بیت اللہ جس کا ہے، جس کا گھر ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ نے حفاظت کی نہیں کی، ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے کوئی بڑی چیز نہیں بھیجی، چھوٹے چھوٹے سے پرندے جن کی چونچ میں ایک کنکری تھی اور پاؤں میں ایک کنکری تھی، جدہ کے ساحل سے اڑتے ہوئے آئے کنکریوں کو لے کر، آج عرش والے کے ساتھ اس کے گھر کو گرانے کے لیے 70,000 کا جری لشکر آیا ہوا ہے، اور مقابلے میں اللہ نے نہ فرشتوں کو بھیجا، نہ کسی اور کو بھیجا، نہ ہوا بھیجی، نہ سمندر، کچھ بھی نہیں، چھوٹے سے پرندے بھیج دیے۔ قیامت تک کی انسانیت کو سبق دے دیا کہ اللہ سے مت ٹکراؤ، اس کے دین سے مت ٹکراؤ، ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گے۔ جیسے ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ بوسا بنا تھا، نسل تک اس کی مٹ گئی تھی، آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، خود جسم میں پھوڑا لگا، ایک کنکری کا کچھ حصہ لگا، باقی سب ڈھیر ہو گئے۔ اللہ نے اسے عبرت کے لیے کچھ دنوں تک باقی رکھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، لوگوں نے کہا معمولی سی کنکری کی وجہ سے چیخ رہے ہو، اس نے کہا تمہیں اس کی تکلیف کا احساس نہیں، میں موت مانگتا ہوں کہ میں مر جاؤں، مرنے کی تکلیف کم ہے، زندہ رہ کر میں اس تکلیف سے دوچار ہوں، یہ مشکل ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جانور جب بھوسا کھائے اس کی کیفیت دیکھ لینا،